میرا تو نام پورا احمد مراد اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. الحمدللہ میں ایف سی کالج یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی ہے, بی ایس آنرس کی ہے. اس کے بعد میں نے آرٹس اور میڈیا میں بھی لگائے ہیں. اس دوران میں نے کافی حد تک اسلام کمپیریٹیو ریلیجن کا مطالعہ کیا اور 1000 سے زیادہ غیر مسلموں کو اسلام کے حق کی تبلیغ بھی کی اور مسلمان بھی الحمدللہ کیا. اور جس دوران کانفلکٹس ہوئے برما کے, فلسطین کے, اس دوران میں خدمات سر انجام دیتا رہا. فوڈ پروجیکٹس, واٹر پروجیکٹ, میڈیسن, ان کی میڈیسن کے لیے بھی کام کرتا رہا. ان کو کھانے پہنچانے کے لیے, ان کو باہر مائگریشن کروانے کے لیے, ان کی جو ہے ہجرت کروانے کے لیے بھی کافی پروجیکٹس میں نے کام کیا اور الحمدللہ بہت زیادہ اس میں سکسیس ملی. میں نے شیب ابی طالب کے ساتھ کام کیا, آزاد پاکستان کے ساتھ کام کیا, بیت العقبہ کے ساتھ کام کیا اور اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی کہ میں نے مظلومین کے لیے کچھ کر سکا. کیونکہ یہ امام مظلومین حضرت حسین ابن علی کا فرمان ہے کہ لوگوں کے کام آنا ہے, کام آ جانا تمہارے پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. تو اس چیز کو میں نے مد نظر پہ رکھا اور سرکار کائنات حتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں نے مد نظر رکھا کہ تم میں سے بہتر ہوا جو انسانوں کے لیے بہتر ہے. تو اس چیز کو میں بغیر مذہب و مسلک کے اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ خدمت کی جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں مرد کرتا رہوں گا. اچھا یہ بتائیں کہ فلسطین میں آپ نے کیا کیا اپنے ذمہ داریاں جو ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا کیا ذمہ داریاں آپ نے ساتھ انجام؟ فلسطین میں تو سب سے پہلے جو ہم نے کام جو کیا, ایک نمبر 1 کہ ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے ہم نے کیمپس لگوائے. وہ دیگر ذرائع تھے, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کو ذرائع بن ہی جاتا ہے. جب نیت ہو تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. ادھر بھی ابھی بھی جاری ہے فنڈنگ, یہ نہیں کہ مکمل ختم ہو گیا, ابھی بھی کچھ مارکیٹس ہیں, کچھ سمگلنگ سے بھی جا رہا ہوتا ہے مال. کچھ آپ کو پتہ ہے, کچھ مجھے انہوں نے بتایا لوگوں نے کہ وہاں پیسے دے کے بھی وہاں چیک پوسٹ پہ یہودیوں کو ہم اپنا مال کرواتے ہیں. تو ہلکا پھلکا چل رہا ہے, وہ چیزیں چل رہی ہیں. اللہ کو پتہ ہے, جب نیت ہو اللہ مدد بھی کرتا ہے. تو طرح طرح کے طریقے تھے ادھر. کچھ این جی اوز کو نیشنلٹیز کے ذریعے, لوگوں کے ذریعے بھی ہم نے بھجوایا, جو امریکن تھے, انگلینڈ کے لوگوں کے ذریعے, کیونکہ آپ کو بتاؤں انہیں ادھر داخلے کی اجازت ہے. ان کے ذریعے بھی ہم نے پیسے بھجوائے, بائنانس کے ذریعے, کرپٹو کے ذریعے ہم نے ادھر سے پیسے بھجوائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جانا تو وہاں بھی ناممکن ہے خود جانا, وہ تو ہم پاکستانی نہیں جا سکتے. آپ دیکھیں جن لوگوں نے کشتیوں سے جانے کی کوشش کی ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا انہوں نے, ان کے جو ہولناک سلوک سے انہوں نے کیا. تو ہم نے کوشش کی کہ جس طرح بھی پہنچے ہیں پیسے بس پہنچے ضرور, ان کے کھانے کا کم از کم ملے. انہیں پینے کا, کپڑے کا ہم نے پروجیکٹ کیا, کھانے کا پروجیکٹ کیا, واٹر ٹینکس کا پروجیکٹ کیا. پھر ہم نے وہ پروجیکٹ کیا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, دوائیوں کا پروجیکٹ کیا, بچوں کے کھلونے ان کا جو پروجیکٹ کیا, عید پہ انہیں کپڑے دیے, قربانی کے گوشت دیا, بہت ساری چیزیں ہیں جس کے میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں جو ہم نے کام کیا. اور آئندہ بھی ہم کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی جاری رہے گا. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جانوں کے لیے رحمت ہے, تمام جانوں کے لیے ہدایت ہے. تو ہمارا بھی مقصد ہے, چاہے وہ کوئی ادھر غیر مسلم بھی ہو, کرسچن ہو, مسلمان ہو, ہم اس کی خدمت کرتے رہیں گے. اور یہ ہمارا نصب العین تھا اور یہ میرا جاری رہے گا. میرے والدین نے بھی مجھے یہ سکھایا اور میں اس پہ قائم رہوں گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اسرائیل نے فلسطین پر اور ایران پر حملہ کیوں کیا, اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ اس کے محرکات سب سے پہلے تو وہ گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں بنانا, جس کے نقشے میں سعودی عرب ہے, جس کے نقشے میں عراق ہے, جس کے نقشے میں لبنان ہے, سیریا, مصر اور فلسطین پورا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو حاصل کر لیں, یمن کو بھی کر لیں. کیونکہ وہ چاہتے ہیں گریٹر اسرائیل, کیونکہ کہتے ہیں یہ ہمارا پرومس لینڈ تھا جی, حضرت ہمیں پرومس کیا گیا ہے حضرت موسیٰ کے ذریعے کہ ہمیں ایک پرومس لینڈ تھا فلسطین, تو ہم اس پہ قبضہ کر چاہتے ہیں, خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ اور اس میں ایران سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ ایران کا ایک سب سے بڑا جو نظریہ, لوگ چاہے انہیں برا بلا کہیں, رافضی کے لوگ کہتے ہیں مجوسی ہیں, رافضی ہیں, یہ ہیں, فلانے ہیں, لیکن ان کا نظریہ ایک بڑا طاقتور ہے کربلا کا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے اس نظریے پہ چاہتے ہیں, غازی عباس علمدار حضرت علی کے, کہ ہم چاہے ہمارے ٹکڑے ہو جائے, ہم مرتے دم تک لڑیں گے. تو یہ چیز ان کے لیے بڑی خطرناک ہے, کیونکہ یہودی موت سے ڈرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ شل میں گھس جاتے ہیں. ایرانی جب بمباری بھی ہو رہی ہوتی تھی تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے, حیدر حیدر کے نعرے لگاتے تھے. تو انہیں اس چیز سے خطرہ ہے کہ یہ جو ایران ہے ہمارے واقع رکاوٹ ہے, حزب اللہ رکاوٹ ہے. یمن میں جنہوں نے حوثی کا ایکسیس کیا ہوا ہے, پھر حماس کا, کہتے ہیں سب ان کو اپنے خطرہ سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر ہم ایران میں اپنی طرز کی رجیم لے آئیں تو ہمارے لیے خطرہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں بتاتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا.
کیونکہ جس 47 سال سے ایک قوم کو نظریہ پڑھا دیا گیا ہے حسین ابن علی والا شہادت کا، تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہو چند دن میں ہٹا دیں گے؟ یہ سب سے بڑی بیوقوفی اور پاگل پن ہو گئی. میں بھی نہیں کہہ رہا، نجم سٹی کہہ رہے مشہور جو صحافی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ انہیں اب بس ہٹا دیں گے اس نظریے سے حملہ کر کے، یہ اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہوگی. اسرائیل نے اس لیے اتنے زیادہ مظلومین کا قتل کیا، ایران میں بھی، شام میں بھی، لبنان میں بھی، فلسطین میں بھی، اور عراق میں بھی، یمن میں بھی، اس لیے وہ اپنے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا کربلا کا نظریہ کیا تھا؟ کربلا کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، قرآن پاک اس کا نظریہ ہے اور سنت رسول نظریہ ہے. حضرت حسین نے واضح طور پہ کہا تھا، اس میں ڈکی چکی پاک نے، ہم نے صرف امام حسین کو صرف یہ سمجھا کہ ان کا نہ تو لنگر کھا لے تو یہ حسینیت ہے. نہیں، یہ حسین کے ساتھ ظلم ہے. کیا حسین نے صرف لنگر کا اس لیے قربانی دی تھی کہ لنگر کھائیں، ہم موجے کریں؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قربانی دی تھی کہ 12 ربیع الاول کو ہم نذرانے کھا لیں، میلاد کے کھانے کھا لیں؟ نہیں، حسین نے کہا تھا میرا مقصد ہے قرآن کے اوپر ہو، نبی میرے نانا کی شریعت اوپر ہو، نانا کی سنت پہ چلو، کیونکہ جو سنت پہ نہیں چلے گا، قرآن پہ نہیں چلے گا، حسین ابن علی نے کہا تھا وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا. حسین نے کہا تھا کہ اس قرآن سے روشنی لو، ہم خدا کی وہ خدائی روشنی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. میرا جسم کے تم ٹکڑے کر سکتے ہو لیکن میری روشنی، میرے کردار کی روشنی، میرے نانا کے نام کی روشنی، میرے والدین کے نام کی روشنی، حسن ابن علی کی روشنی، حسین ابن علی کی روشنی ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کا اسٹرانگ کیریکٹر تھا حسین ابن علی کا، کہ تم چاہے جو مرضی کرو، مجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی رکھو، میرے بچوں کو ہم صرف رب کو جھکیں گے. صبرن علی رضائی کہ اللہ تو راضی ہے نا. وہ بڑا تاریخی جملہ حضرت حسین کا، جب بیٹے حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر کی لاش اٹھائی، ان میں سے ایک بیٹے کی تو ایک جملہ کر رضیت یا رب، یہ اللہ اب تو خوش ہے نا، اب تو خوش ہے نا، حسین نے سب کچھ دے دیا ہے، اے اللہ حسین راضی ہے، تو بتا تو راضی ہے؟ میں نے اپنا علی اکبر دے دیا ہے اللہ، اپنا حسین نوجوان نبی پاک کے چہرے کی مشابہت والا، تو راضی ہے؟ میں نے علی اصغر دے دیا، تو راضی ہے؟ میری بیٹی سکینہ یتیم ہونے جا رہی ہے، تو راضی ہے نا؟ تو پھر حسین بھی تجھ سے راضی ہے. حسین وہ نانا کے وہ شریعت کے محافظ علمدار، غیرت کا علمبردار. جیسے غازی عباس نے کہا تھا کہ آپ تو غیرت کے علمبردار ہے تو غازی بھی پیچھے نہیں رہے گا. تو یہ غیرت کی جنگ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جنگ ہے. پانی کی جنگ نہیں. پانی کیا تھا؟ پانی تو بس وہ ایڑیاں رگڑتے، وہ جس کی اولاد ہے حضرت اسماعیل کی یہ اولاد ہے، وہ تو انہوں نے پانی کو ایڑی رگڑی تھی تو پانی آ گیا تھا. تو کیا یہ نہیں رگڑ سکتے تھے؟ وہ تو حضرت ابراہیم کی اولاد تھی تو یہ انہیں پانی رگڑا، تو ایڑی رگڑی تو پانی آ گیا. تو یہ حضرت محمد کی اولاد اگر ایڑی مارتی تو کیا پانی نہیں تھا آ سکتا؟ یہ تو اللہ کو راضی کرنے کی جنگ تھی، یہ تو قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی جنگ تھی، یہ تو ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی جنگ تھی. یہ اپنا خون دے کر یہ جو اسلام کا انہوں نے پیغام دیا ہے. آپ مجھے بتائیں، آخر یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، صحابہ کرام اہل بیت نے اتنا سفر کیا، آپ کو پتہ ہے سارے صحابہ کرام کی مدینے میں قبر نہیں، سارے اہل بیت کی مدینے میں قبر نہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ وہ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے باہر. ترکی میں کئی صحابہ کرام کی قبریں ہیں، 40 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہ تفریح کے لیے گئے تھے. چائنا میں قبریں ہیں، کیا تفریح کے لیے گئے تھے؟ پاکستان میں قبریں صحابہ کرام کی تفریح کے لیے گئے تھے. اہل بیت کی اماموں کی قبریں کربلا میں ہیں، نجف میں ہیں، سامرا میں، وہ کیا تفریح کے لیے گئے تھے؟ نہیں، اسلام کے لیے گئے تھے، اپنی جان دے دی اللہ کے اس کے رسول کے لیے. حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور آج اللہ تعالیٰ نے اس نام زندہ رکھا. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ بھی اس کے نام کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے. تو کربلا کا سبق یہ ہے کہ چاہے سب کچھ چلا جائے لیکن اللہ کی رضا پہ قائم رہو. جیسے بی بی زینب نے کہا تھا اپنے لاش پہ جب آئیں اپنے بھائی کے، اس میں چند جملے ہیں بڑے دردناک قسم کے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ مسلمانوں غور کرو اس پہ. وہ جملے کیا تھے؟ یہ کسی شیعہ، میں کچھ شیعہ نہیں ہوں، لوگ مجھے فتویٰ نہ لگا دینا، میں حضور کے گھرانے کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ حضور کی نسل کا درد ہے. آپ کو میں وہ واقعہ سنانے سے پہلے وہ یہ شعر، وہ حضرت عمر کا مجھے واقعہ یاد آ گیا. جب انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ حضرت حسین سواری کرے تھے، انہوں نے حضرت عمر نے کہا تھا نعم الراکب یا حسین، ہے حسین سواری بہت خوب ہے. تو حضور نے کہا تھا نعم الراکب یا عمر دیکھ سوار بھی تو کتنا خوب ہے. جس سوار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سوار رکھتے تھے کندھوں پہ کہ نیچے نہ گر جائے, سجدے بھی لمبے کرتے تھے کہ نیچے نہ گر جائے. امت نے اس کو کربلا میں نیزے مار کر تپتی ریت پہ گرا دیا, اس کو ذبح کر دیا, لاش پہ گھوڑے دوڑائے. تو بی بی زینب اس منظر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا, جملہ یہ تھا, واہ محمدہ واہ محمدہ ہاذا حسین بن عراء مزمل الدماء مقطع العزا. یا رسول اللہ, جب کا حسین اپنا خون کا سرخ جوڑا پہن چکا ہے. یا رسول اللہ, جب کہ حسین کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. یا وہ بنات کا سبا, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اب قیدی بن گئی ہیں. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اب قیدی بن چکی ہیں. صلی علیہ ملائکۃ سبایا. یا رسول اللہ آپ پہ آسمان کے فرشتے درود بھیجیں, دیکھیں حسین کا کیا حال کر دیا, سر اپنے ساتھ لے کر شام لے کر آئے ہوں, جسم کربلا میں پڑا ہے. یا رسول اللہ, جس حسین کو چونتے تھے آج امت نے یہ حال کرتے. جس حسین کو صحابہ جس کے حسین کا نام کفن پہ لکھواتے تھے, حضرت عمر نے کہا تھا ہم کفن میں لکھوا دو, آج اس کو دیکھیں امت نے کفن نہیں دیا, اس حسین کے بچے کو ذبح کر دیا. تو یہ کیوں ہوا؟ جب شمر نے ذبح کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا, یہ دنیا داروں یہ یاد رکھے, تو اللہ سے دعا مانگے. میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا آخری عمل ہو اچھا عمل ہو. اس بے غیرت نے کہا تھا, اس بے حرامزادے نے یہ بات کی تھی کہ حسین مجھے بتایا آپ کے گلا کاٹنے کے بعد میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ مجھے بتایا آپ کے نانا بھی بڑے پاکیزے, والدین بھی بڑے پاکیزے, مگر میں دنیا کے لالچ میں آپ کی گردن کاٹ رہا ہوں, پیسوں کے لالچ میں آپ کی گردن کاٹ رہا ہوں. تو خدا کے لیے حسین کو صرف نیازوں میں نہ تولیں, حسین کی مشن کو بھی سمجھیں. حسین صرف 10 دن کے لیے رونا نہیں کہ الوداع کہہ دو, حسین کو بھول جاؤ. ہم گنہگار ضرور ہیں, میں مانتا ہوں, نصیحتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, حسین نے صرف اس لیے نہیں قربانی دی تھی کہ 10 محرم کو الوداع حسین کہہ کے نیاز کھا کے بھول جاؤ, سارا سال خاموش. حسین کیا صرف 10 دن کا ہے؟ حسین تو آخری دم تک دن تک رہنے کا ہے, آخری دن تک. وہ پیر نصیر صاحب کا ایک شعر تھا کہ عرصہ ہوا چلی تھی مخالف کبھی ہوا, اور رنگ سلطنت پہ تھا ایک بانی جفا. اس وقت ایک مرد حق نوا آیا تھا شیر نر کی طرح سوئے کربلا, جو مصطفیٰ کا چہن تھا, زہرا کا نور تھا, اس با خدا کا نام گرامی حسین تھا.